تشریف لائیں۔ ڈائمنڈ کیسٹ سینٹر، نزدیک شیعہ کالج، بجازہ، لکھنؤ۔ فون نمبر 654955۔ جو ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ کون صاحبان تقویٰ؟ جو غیب پر ایمان لائے۔ اس آیت کے ذیل میں اس حسینیہ نے آپ کی خدمت میں 40 تک انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ اس آیت کو اس لیے سرنامہ سخن نہیں قرار دیا ہے آپ کی خدمت میں کہ مجھے قرآن کی تفسیر عرض کرنا، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا علماء کا کام۔
قاضی کا کام ہے کہ وہ تفسیر بیان کریں، اور تفسیر بھی وہ علماء اور وہ افاضل بیان کر سکتے ہیں جو آل محمد سے وابستہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، میں نے پہلی مجلس میں اس کو کیا کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں تو رسالت سے نمبر پایا۔ فرق یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی وکالت کرتا تھا، اب آل محمد کی وکالت کرتا تھا۔ میں نے اسی لیے بحیثیت وکیل کے صاحب کو سرنامہ شکن قرار دیا، کیونکہ جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں زمانہ بہت ہی منظم اور مرتب، یعنی پچھلی زندگیاں غیر مرتب تھیں، لیکن اب سائنس کی ترقیوں سے، آلات کی ایجادات سے، تعلیمات سے، یونیورسٹیز سے، کالجز سے، ہر چیز میں ایک نظام ایک رب پیدا ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مخالفت آل محمد میں بھی ایک تنظیم ہو گئی، ربط ہو گئی، اور وہ ربط یہ ہے کہ نہ جانے کیوں ہر سال آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، ایک سلوگن فلوٹ کیا جاتا ہے، ایک نعرہ پھیلایا جاتا ہے ذہن عوام میں، اور اسی نعرے کے اوپر تمام مخالفین آل محمد قریے قریے، بستی بستی، شہر شہر، پوری دنیا میں تقریریں کرتے ہیں، تحریریں لکھتے ہیں۔ یعنی اب مخالفت بھی ایک موومنٹ کی شکل میں کرتی ہے، ایک تحریک کی شکل میں کرتی ہے، اور ہر سال ایک جملہ تلاش لیا جاتا ہے اور اس جملے کے اوپر ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مشن صرف ایک ہے کہ چاہے کچھ مانو یا نہ مانو، چاہے کچھ کرو یا نہ کرو، آل محمد کی پیروی نہ کرو، آل محمد کی مدح نہ کرو، آل محمد کا ذکر نہ کرو، اور آل محمد کا اگر ذکر بھی کرنا ہے تو کر لو کسی کا ذکر، لیکن مولا علی کا ذکر نہ۔ چنانچہ آج کل سکہ راج الوقت، آج کی جو کرنسی ہے دشمنان آل محمد، اس میں قرآن کو چنا گیا۔ قرآن پر عمل کرو، مسلمانوں اسلام قرآن ہی اصل چیز ہے، قرآن ہی اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن ہی پر عمل کرنا چاہیے، اور صرف قرآن پر عمل کرنا۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ اسلام ہے، اور جو کچھ قرآن میں نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اور کسی کی محبت، کسی سے عقیدت، کسی سے رب، کسی کی پیروی سے نجات نہیں ملے گا۔ نجات صرف قرآن پر عمل کرنے سے ملے گی۔ قرآن دیکھو، قرآن پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی قاضی حاجات نہیں ہے، کوئی حاجتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہے، کوئی دعاؤں کا سننے والا، جو کچھ ہے وہ اللہ۔ لہذا اللہ سے رب بڑھاؤ، اللہ سے رب پیدا کرو، اور یہ واسطہ اور وسیلہ اور بیچ میں لوگوں کا تذکرہ اور ایسے دروازوں پر جانا، ایسے دروں پر جانا، یہ سب شرک ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ سوچا کہ جس قرآن کو لوگ قرآن کہہ رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھیں کہ آخر ان کا ایمان قرآن پر کتنا ہے۔ ہم تو بہرحال اہل بیت کو قرآن سمجھتے ہیں، ہم تو قرآن میں اور اہل بیت میں فرق نہیں سمجھتے، مولا کائنات میں قرآن میں فرق ہے بھی تو اتنا کہ قرآن چپ ہے، مولا بولتا ہوا۔ قرآن سے کچھ پوچھو تو چپ رہتا ہے، سمجھ میں آئے تو آئے، نہیں جہنم میں جاؤ۔ مولا سے یہ بھی آسانی ہے کہ دل کی بات کہہ بھی سکتے ہیں، جواب دے بھی سکتے ہیں، اور اسی مولا کائنات کے مقابلے میں
وہ بلند کیا گیا، اور کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، صفین میں بھی علی کے مقابلے میں قرآن ہی بلند ہوا تھا۔ تو قرآن مجید کیا ہے، قرآن کیسے نازل ہوا، قرآن کیسے جمع کیا گیا، قرآن کس نے جمع کیا، قرآن کو مسلمانوں میں کون ہاتھیں کی سیٹی دیتا ہے، یعنی کون اعتبار کرتا ہے قرآن پر، کون قرآن پر ایمان رکھتا ہے۔ جب میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کی اور تلاش کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ بس قرآن کو بھی وہی مانتے ہیں جو آل محمد سے عقیدت ہے۔ اور سب جگہ جس طرح اسلام کا نعرہ ہے، اللہ کا نعرہ ہے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے، محمد رسول اللہ کا نعرہ ہے، قرآن بھی ایک نعرہ ہے، ایک سلوگن ہے، ایک ذریعہ ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، میں کیا، میرا علم کیا، لیکن بہرحال کیس اتنا مضبوط ہے کہ بحث میں کوئی دشواری نہیں، بشرطے کہ عدالت متاثر نہ ہو۔ یہ گفتگو آپ کے سامنے چلے گی اور میں رفتہ رفتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ واقعات وہی ہیں، تاریخیں وہی ہیں، حوالے وہی ہیں، 1400 برس سے گزر کے ہم تک اسلام پہنچا ہے، لیکن ہماری خطا کیا ہے، ہمارا گناہ کیا ہے، ہم سے سب خلاف، ہم سے سب مخالف کیوں ہیں؟ بہت سے فرقے ہیں عالم اسلام، ایسے فرقے ہیں کہ جو خدا میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، خدا کو صحیح طور پر نہیں مانتے، ایسے فرقے عالم اسلام میں، اور ان کی مخالفت کوئی نہیں کرتا۔ ایسے فرقے عالم اسلام میں، ایسے مفکرین ہیں، ایسی تقریریں ہوتی ہیں اور ایسی کتابیں بنتی ہیں جس میں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہوں اور معیار رسالت کو پس کیا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کا اپنا عقیدہ ہے، وہ اپنا بیان کرتے ہیں۔ تمام فرقے اپنے رہبروں کے نام سے منسوب اور ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہے اچھا سمجھ گئے آپ کو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ مثال کے طور پر اسلام میں 4 بڑے فرقے ہیں، آپ کو حنفی حضرات ہیں، مالکی حضرات ہیں، شافعی حضرات ہیں، حنبلی حضرات ہیں، اور پھر حنبلی میں 100-200 برس سے وہابی حضرات کی۔ تو یہ سب کے سب اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی زندگی میں، اپنی بات چیت میں، اپنی گفتگو میں اپنے امام کا حوالہ دیتے ہیں۔ کوئی دوسرا اعتراض کرتا ہے، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں۔ جو حنفی المسلک مسلمان ہیں وہ امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تاریخ ولادت کیا تھی، تاریخ وفات کیا تھی، انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا، کیسے علم حاصل کیا، ان کے فتاویٰ کیا ہیں، ان کا مسلک کیا ہے، اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں، وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، یہ ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کو ناگوار ہوتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی نہ کرے تو حنفی کہاں سے کرے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح سے مالکی ہے، امام مالک کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تاریخ زندگی بیان کرتے ہیں، ان کے فتاویٰ بیان کرتے ہیں، ان کا علمی معیار بیان کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اچھا تو آپ مالکی ہیں، جی ہاں مالکی، بیٹھتے ہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ شافعی ہیں، جی ہاں شافعی، اتنی بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ حنبلی ہیں، ہم حنبلی ہیں، کہتے بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ وہابی ہیں، گلیاں جناب ہم تو وہابی ہیں، تو ٹھیک ہے کہ آپ کے خیالات ہیں، آپ اس کو مانتے ہیں۔ کیا مصیبت ہے کہ حنفی ہو سکتا ہے، مالکی ہو سکتا ہے، حنبلی ہو سکتا ہے، شافعی ہو سکتا ہے، سب کے نام سے عقیدت وابستہ ہو سکتی ہے، توجہ کریں۔ اور ادھر ذکر علی آیا،
بس علی ہی کا ذکر ہے. ہم کیوں نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ ہی کا ذکر ہے؟ کوئی ذکر ہی نہیں. امام مالک کا بھی ذکر کرو, امام شافعی کا بھی ذکر کرو, تو سب کہتے ہیں ہم خود امام موجود ہیں, دوسروں کے اماموں کا کیوں تذکرہ کریں؟ جس کے پاس ایک امام ہے وہ دوسرے امام کا ذکر نہیں کرتا, جس کے پاس درجن بھر امام ہے. ہمیں سے تقاضا کہ ہم سب کا ذکر کریں. وہ کہ صاحب آپ لوگوں کی مجلسوں میں ہم گئے, سنا کیا ہوتا ہے سوائے ذکر اہل بیت کے؟ کسی کا ذکر ہی نہیں کرتے آپ لوگ. 2 رکعت نماز شکر کیجیے کہ ہم سوائے اہل بیت کے کسی کا ذکر نہیں کرتے. نماز شکر پڑھیے. اور اگر آپ کو یہ اصرار ہے کہ نہیں اہل بیت کے علاوہ ہم بھی دوسروں کا ذکر کریں, تو آئیے بیٹھیے, سنیے, فرمائش کیجیے, ذکر کرتے ہیں. سن پائیں گے آپ صلوات کیا چیز ہے؟ جس کی جو نالج ہے, جس نے جو پڑھا ہے وہی تو بیان کرے گا. ذکر غیر آل محمد میں یہ پریشانی ہے بیان کرنے والوں کو کہ سوچتے رہ جاتے ہیں کیا بیان کریں کیا چھوڑیں. اور ذکر آل محمد میں یہ آسانی ہے کہ ولادت نہیں, خلقت سے ذکر شروع ہوتا ہے اور جنت تک ذکر جاتا ہے, سوچنا نہیں پڑتا ہے. فضائل ہی فضائل, خامی کہیں ہے ہی نہیں. صلوات ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذکر اور یہ تذکر ہر جگہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. اس پلیٹ فارم کا تعلق کسی شخصیت سے ہوتا ہے, کسی اصول سے ہوتا ہے, کسی زاویہ نظر سے ہوتا ہے. جو بھی انسان کسی کانگریگیشن میں, کسی اسمبلی میں, کسی میٹنگ میں, کسی جلسے میں جاتا ہے تو کچھ ذہن میں لے کے جاتا ہے, کچھ وہاں سے لے کے آتا ہے. خالی لے کے نہیں آتا, کچھ لے کے جاتا بھی ہے. کیونکہ اگر سے پہلے سے ذہن میں نہ ہو تو آدمی جائے ہی نہیں. کتنے مجلس سڑک پہ لگے رہتے ہیں, چلنے والا تو نہیں رک جاتا ہے. صرف پوائنٹ آف انٹرسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں آدمی جاتا ہے. سیاسی میدانوں میں بھی یہی ہے کہ جس کا جس سیاسی جماعت سے لگاؤ ہے اس کے جلسے میں جائے گا. معاشری اور معاشیاتی میٹنگوں میں یہی حال ہے, کلاسز میں بھی یہی حال ہے کہ جو سبجیکٹ ہے وہ کلاس اٹینڈ کرتا ہے لڑکا, اپنا سبجیکٹ چھوڑ کے دوسرے ٹیچر کے کلاس میں جا کے نہیں بیٹھتا. جو اس لیے کہ علم بہت ہے اور حصوں میں اور شعبوں میں بٹا ہوا ہے. جس کو آرٹس میں دلچسپی ہے وہ آرٹس پڑھتا ہے, جس کو سائنس میں دلچسپی ہے وہ سائنس پڑھتا ہے, جس کو کامرس سے دلچسپی ہے وہ کامرس پڑھتا ہے, جس کو قانون سے دلچسپی ہے وہ لا پڑھتا ہے. سب کہاں پڑھتے ہیں اپنے اپنے شعبے سے. بات ہے تو اسلام بھی بڑا واس سبجیکٹ ہے, اپنی اپنی دلچسپی کی بات ہے. ہم کو اہل بیت سے دلچسپی ہے, جس کو ذکر اہل بیت سننا ہو ہمارے یہاں آئے. اور اگر اہل بیت کے علاوہ کوئی ذکر پسند ہے تو کسی کو بلائے. صلوات بھیج دیں محمد. یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ مشاعرے میں پہنچ گئے کہ قصیدہ سنائیے, اور قصیدہ خوانی میں پہنچ گئے خطاب و غزل سنائیے. ہر سخن موقع اور ہر نقطہ مقام ہے. یہ انسٹیٹیوشن جسے مجلس حسین کہتے ہیں, یہ انسٹیٹیوشن ہے جناب. اس کی باقاعدہ ایک آرگنائزیشن ہے اور بڑی محنت سے بزرگوں نے اسے تعمیر کر کے یہاں تک پہنچایا ہے. اس کے ٹاپکس معین ہیں, اس کے آداب معین ہیں, اس کا طریقہ معین ہے. یہاں جگہ تک معین ہے, آنے کے آداب تک معین ہے, گفتگو کے انداز تک معین ہے. جلسہ نہیں ہے, جلسہ نہیں ہے. جلسے اور مجلس میں فرق ہے, جلسے اور مجلس میں فرق ہے.
گھر میں بھی آدمی نماز پڑھتا ہے مگر گھر اور مسجد میں فرق ہے. توجہ چاہتا ہوں. گھر میں بھی ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں مگر مجلس میں اور یوں ذکر کرنے میں فرق ہے. کیا ملتا ہے مجلس سے ہم کو؟ کیا لیں گے آپ سے؟ آپ بتا دیجیے جو چیز آپ کو چاہیے مجلس میں وہی بٹوائیں, وہی تبرک ہو. اگر نہیں صاحب یہ مطلب ہم آتے ہیں مجلس میں کچھ لینے کو سلوگن تو کچھ نہیں ملتا تھا, کچھ نہیں ملتا سوائے فضائل اہل بیت کے. تو ٹھیک ہے تو یاد رکھیے آپ کو کچھ نہ ملے گا, نہ یہاں کچھ ملے گا نہ قیامت میں کچھ ملے گا, کیونکہ جو اس کو یہ نہ ملے گا اسے کچھ نہ ملے گا. اور یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ایک 10 دن آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں. کیا چاہتے ہیں کیونکہ ذکر علی وہی علی کے فضائل, وہی خندق, وہی خیبر. یہاں اتنے دن سے خندق خیبر بیان کر رہے ہیں تو ہزاروں مرہم عمر پیدا ہو رہے ہیں. تو گھر گھر مرہم پیدا ہو جائیں گے. کبھی یہ مقصد نہیں ہے کچھ ملنا ہے. کیا ملنا ہے؟ کیونکہ سوائے ذکر علی کے کچھ نہیں, کچھ نہیں ہے سوائے ذکر علی کے اسلام میں کچھ نہیں. اور ذکر علی سے ہٹ کے جو ہے وہ اسلام نہیں. دیکھیے ہر جگہ ایک انٹری گیٹ ہوتا ہے اور ایک ایگزٹ گیٹ ہوتا ہے. ایک داخلے کا دروازہ ہوتا ہے اور ایک نکلنے کا دروازہ. توجہ ہوتا ہے ایک دروازہ ہے داخل ہونے کا, ایک دروازہ ہے باہر نکلنے. اسی کو کہتے ہیں سرحدیں. اسلام اس ساری دنیا میں جس میں کفر بھی ہے, شرک بھی ہے, نفاق بھی ہے, آخر سرحد ہے. ایسے ہی چھوڑ دیتے پیغمبر بغیر سرحدیں بنائے گے؟ سرحد بنائی. پہلی سرحد ہے قولوا لا الہ الا اللہ. جب تک کوئی اس گیٹ سے نہیں آئے گا مسلمان نہیں ہو سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا. یہ ہے داخلے کا گیٹ. اب آگے اب ہو اشہد ان محمد رسول اللہ اور رہو توجہ تھا. آخر کے گیٹ ہے علی گڑھ ولی اللہ. یہ ہے داخلے کے لیے, وہ ہے نکلنے کے لیے. اب مسلمان ہو گئے بیگ تو ہو نہیں سکتے, علی سے انکار کرو نکل جاؤ. تقریر نہیں ہے, دلیل اس کے ساتھ. مسلمان ہو جائے گا آدمی اللہ پر ایمان لا کے, رسول پر ایمان لا کے, لیکن مسلمان مر نہیں سکتا بغیر محبت. مسلمان ہو جانا آسان ہے لیکن مسلمان مرنا بہت مشکل ہے. مسلمان ہونے پر نہیں ملتی ہے جزا, مسلمان مرنے پر. کلمہ جو ہے یہ باٹل کا لیبل ہے, کنٹینر کا لیبل ہے. ہم لیبل اور باٹل کی بات نہیں کرتے, ہم مال کی بات کرتے. یعنی اگر کنٹینر اچھا نہیں ہے تو مال اچھا نہیں رہے گا. کمپنیاں خالی مال بنانے پر زور نہیں دیتی, کنٹینر پر بھی زور دیتی اور ٹیمپریچر بھی لکھ دیتی ہے. اس ٹیمپریچر میں رکھنا ورنہ خراب جائے. علی اسلام کا وہ ٹیمپریچر ہے کہ اس میں رہا ایمان تو ایمان رہے گا ورنہ یہ
اتفاق ہو جائے گا یا شرک ہو جائے گا یا کفر ہو جائے گا. انشاءاللہ دعوے نہیں ہم لیکن بات آپ کی خدمت میں ثابت کریں گے. کیا تماشا ہوا علی سے علی سے کہا علی ہی سے سب کچھ ہوگا اور بغیر علی کے کنٹروورشل ٹاپک ہے. یہ تمہاری جرات ہے, یہ تمہاری زبان کہ تم علی کو کنٹروورشل ہو. حضور علی کا ذکر وہ ہے جو نان کنٹروورشل ہے, اور اسلام میں علی کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جس میں کنٹروورسی نہ ہو. توحید پڑھیے, کیوں پڑھے, رسالت میں پڑھیے, نان کنٹروورشل. قیامت میں پڑھیے, برزخ میں پڑھیے, اس پر پڑھیے, اس پر پڑھیے. آپ ہمیں نہ پڑھائیے, توجہ چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ سب پر پڑھ سکتے ہو. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ علی کا ذکر نہ کریں تو علی کا ذکر توحید کے موضوع میں بھی ہوگا. بغیر علی سے سمجھے توحید سمجھ ہی میں نہیں آئے گی, بغیر علی سے سمجھے رسالت سمجھ ہی میں نہیں آئے گی, بغیر علی کے قیامت کا حال ہی نہیں کھلے گا. اس ہوشیاری میں نہ کہیے کہ علی کا ذکر اوائڈ ہو جائے. اسلام کا ذکر ہوگا تو علی کا ذکر مست ہے. توجہ کر رہا ہوں, بغیر اس کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. توحید میں کنٹروورسی نہیں ہے. 73 فرقوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے, اللہ کا کیا حال بنایا ہے مسلمانوں نے. کچھ عرض کریں بھی, کوئی کہتا ہے بڑے بڑے بال, کوئی کہتا ہے گردن پتلی ہے, سینہ چوڑا ہے, کمر پتلی ہے, ٹانگیں موٹی, برابر سب عرش پر بیٹھا ہے. خدا کا جو پکچر بنائی ہے علماء نے اپنے قلم سے, تو بالکل معلوم ہوتا ہے گھڑے پر سراہی رکھی ہے. دیکھ لیجیے آپ کی طرف رسول اللہ کیا کہوں, وہ سب ہوتے ہوتے بنتے بنتے اپنے جیسے بنی گئے. کیا ہے رسول, رسالت کیا ہے, جیسے ہم ویسے رسول اللہ. کیا فرق ہے, وہ بھی ہمارے جیسے تھے, آپ کے جیسے تھے. تو پہلا آدمی میں ہوں گا جو کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں گا اگر آپ کے جیسے, کیونکہ ان کو تو میں نے دیکھا نہیں, آپ کو بڑے غور سے دیکھا. قیامت میں کیا پڑھیں گے, قیامت میں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا سوائے علی کے. ہر بات میں کنٹروورسی اسلام. نماز میں ارے ہاتھ کھولنے باندھنے میں اختلاف, وضو کرنے میں اختلاف, پانی کے چڑھاؤ اتار میں اختلاف, مسے میں اختلاف, کہنے روزے کے کھولنے میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے, زکوٰۃ میں اختلاف, خمس کے معاملے میں اختلاف. کوئی چیز چھوڑی مسلمانوں نے جس میں کنٹروورسی نہ پیدا کی. اور ان تمام چیزوں کے باوجود اگر بین المسلمین کسی میں اختلاف نہیں ہے تو وہ ذات علی ہے. ایک ہلکا سا خاکہ پیش کروں گا, تفصیلات بعد میں آتی ہیں. جناب علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں, اللہ کے گھر میں. اٹھے کوئی عالم دین وہ کہے اس مسئلے میں اختلاف ہے امت کے درمیان, کہے کوئی, کبھی نہیں, کوئی اختلاف نہیں. سب کہتے ہیں کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے.
رسول اللہ کی ولادت کی تعریف بتا دوں، اس میں اختلاف ہے. اتنا بڑا ذہنی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ علی کا ذکر اختلافی ذکر ہے، یہ نہ کیجیے اور غیر اختلافی ذکر کیجیے. نہیں، یہی غیر اختلافی نان کنٹروورشل ذکر ہی مجھے اسلام میں صرف علی کا ذکر ملا، جس میں کوئی اختلافی نہیں. پیدا کہاں ہوئے؟ پلے کس کی گود میں؟ رسول اللہ. ذرا سیرہ میں کس نے گواہی دی؟ وہ تو علی نے دی، وہ کنٹروورسی تو نہیں کہ انہوں نے بھی دی تھی انہوں نے بھی دی تھی. نہیں، کوئی کنٹروورسی نہیں جناب. وہ سب مانتے ہیں کہ ذرا سیرہ میں کوئی اٹھا تک نہیں، اٹھا تو اٹھا گردن تک نہیں اٹھائی کسی نے، سب سب جھکائے بیٹھے تھے. اللہ کوئی کنٹروورسی نہیں. آگے بڑھیے. جب بچے رسول اللہ پر حملہ کر رہے تھے تو کون بچا رہا تھا نبی کو؟ وہ تو علی تھے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. 8-10 ہو 3-4 ہو، یعنی کوئی نہیں تھا سوائے. اچھا مان لیا. آگے بڑھیے. جب رسول اللہ کو ہجرت کا حکم ملا تو کئی آدمی شب ہجرت بستر پر لیتے تھے؟ 2 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی. 2 گھنٹے لیتے گا، پھر دوسرا 2 گھنٹے لیتے گا، پھر تیسرا 2 گھنٹے لیتے گا، پھر چوتھا 2 گھنٹے. نہیں، ساری رات نہیں ہے. کنٹروورسی تو نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں. حضور رسول اللہ نے امانتیں کس کو سونپی؟ کفار قریش کی واپس کریں، تو علی کو سونپی. اچھا علی نے بانٹی تو کفار نے کوئی کنٹروورسی تو نہیں کی؟ یہ زیور ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، یہ 2 تولے کم ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، کافروں کا مال مشرکوں کا مال علی نے بانٹا. کسی کو ضرورت ہوئی کہ کم ہے زیادہ ہے، ہمیں حصہ کم ملا زیادہ ملا، چیز ہماری نہیں ہے، یا گل گئی ہے سڑ گئی ہے، کچھ ہے؟ نہیں، سب نے خوشی خوشی دیا اپنا مال لے کے چلے گئے. اب بیت المال بٹنے میں کتنا جھگڑا ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہے. بھائی منزل کبھی انشاءاللہ. میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جب کفار نے حملہ کیا تو بدر کے میدان میں نبی کے سینہ سے پر علی تھے کہ نہیں؟ تھے نا. کوئی اختلاف تو نہیں کہ ایک روایت لکھتی ہوتا ہے، ایک کہے نہیں تھے، ایک صحابی کہے علی کو ہم نے دیکھا، ایک کہے بھئی ہم نے تو علی کو بدر میں دیکھا نہیں. وہ کہا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، بدر میں علی تھے. پھر کیا اختلاف؟ جب دوبارہ احد کے میدان میں حملہ ہوا تو کوئی اختلاف ہے علی کی بات نہیں. یہ ہے کہ کون گیا کون نہیں گیا، مگر یہ طے ہے کہ علی نہیں گئے. وہ شہید ہو گئے اور علی تنہا حفاظت رسول کرتے رہے. دونوں باتوں میں کنٹروورسی نہیں ہے. نہ اس میں کنٹروورسی ہے کہ سب چلے گئے، اور نہ اس میں کنٹروورسی ہے کہ صرف علی رہ گئے. کوئی اختلاف ایسا اختلاف. خندق میں عمر کے مقابلے پر کون گیا؟ وہ تو علی ہی گئے. وہ حد میں ذوالفقار کس کے لیے آئی؟ گئے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی علی تک پہنچی. ڈائریکٹ رسول نے دی، کوئی اختلاف تو نہیں کر دی. خندق میں عمر کا سر کس نے اتارا؟ تاریخ اسلام سے پوچھا. کوئی کنٹروورسی ہے کہ نہیں؟ علی نے اتارا. نبی نے کل ایمان کسے کہا؟ علی کو کہا.
کہا نہیں بھائی اس میں یہ تو وہی ہو کل ایمان رسول نے علی کو کہا خندق۔ عمر کا سر کس نے اتارا؟ خیبر کا در کس نے اکھاڑا؟ علی نے۔ لشکر کو ادھر سے ادھر پار کس نے کیا؟ علی نے۔ کوئی اختلاف تو نہیں ہے بھائی، ابھی جھگڑا ہو تو نہیں پڑھوں گا، تو میں چاہتا ہوں سارا جھگڑا عجیب مٹ جائے۔ میں توجہ چاہتا ہوں تو گانے صاحب کو اس میں کیا بات ہے؟ اس میں تو سب مسلمان مولوی بھی لکھتے ہیں، سب کرتے والے مانتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ تو خیبر میں بھی علی، صلح حدیبیہ میں صلح نامہ کس نے لکھا؟ علی نے لکھا، علی نے لکھا۔ فتح مکہ میں طہارت کعبہ کس نے کی؟ کوئی جھگڑا ہو تو بتا دیجیے، آج ہی بتا دیجیے، کل ہم سے جھگڑا نہ کیجیے گا۔ ہے جھگڑا، کوئی اختلاف ہے، کوئی کنٹروورسی ہے کہ سوائے علی کے کسی نے خود توڑے کعبے سے؟ یہ بچھے وہ بچھے سب بچے توڑ رہے تھے، سب نے، کوئی نہیں توڑ رہا تھا سوائے علی۔ کوئی کنٹروورسی نہیں تھا، یہ تو سب مانے ہوئے فیکٹ ہیں۔ اچھا آگے بڑھیے۔ حج آخر سے واپسی میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کس کو کہا نبی نے؟ 1.25 لاکھ کے بچے نے۔ کوئی کنٹروورسی ہے؟ نہیں، علی ہی تھے۔ مرض الموت میں نبی کی تیمارداری کس نے کی؟ علی نے۔ وقت وفات نبی کا سر کس کے زانو پر تھا؟ علی کے زانو۔ نبی کو غسل کس نے دیا؟ علی نے۔ کفن کس نے پہنایا؟ علی نے۔ قبر میں نبی کو کس نے اتارا؟ علی نے۔ نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ علی نے۔ ہے اختلاف؟ کوئی ہے شیئر ہولڈر؟ توجہ، ذل عشیرہ سے لے کر وفات نبی تک کوئی اختلاف نہیں، اور آگے بھی کوئی اختلاف نہیں۔ آگے جو ہے کہاں ہے؟ وہ شریف ہے بنی ساعدہ میں جو ہوا، تو وہ علی کہاں تھے؟ جہاں کنٹروورسی تھی وہاں تھے ہی کہاں؟ پھر آواز ہے جب نبی کو قرآن کس نے سنایا؟ علی نے۔ کوئی کنٹروورسی ہے؟ نہیں، انہوں نے بھی سنایا تھا، ایک آیت کسی اور نے بھی سنائی تھی، کس نے؟ تو کوئی نام نہیں۔ نبی نے کہا میں شہر علم ہوں، علی دروازہ۔ کتنے دروازے ہیں شہر علم؟ کیا کہیں تو کتنے دروازہ نہیں سوائے علی کے؟ تو کہاں کیا قرآن کا جاننے والا علی سے بہتر تھا کوئی نہیں؟ کیوں سب علی کی جوڑی میں جاتے تھے پوچھنے کے لیے قرآن؟ بڑے بڑے جائیں تو کوئی اعتراض نہ کرے، ہم اس جوڑی میں بیٹھے تو سب کی نظریں ہم پر پڑ رہی ہے، چلو آپ بیٹھ جاؤ۔ جب 1400 برس گزر گئے، صرف اکثریت کے دباؤ میں ہم کو ڈیفینسو بنا دیا، ہر بات کی ہم صفائی دیں۔ کیوں صفائی دیں؟ ہم نہیں دیں گے صفائی، صفائی مجرم کی دی جاتی، ہمارا تو خود ہی مقدمہ ہے، ہم مدعی ہیں، مدعا علیہ نہیں ہیں۔ میں کیا کہتے ہیں؟ ہم خود کمپلیننٹ ہیں، ہم سے کوئی پوچھتا
فضائل کیوں بیان کرتے ہو مجھے سمجھ؟ اچھا علی ولی اللہ کیوں ہے؟ اچھا اور ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ سیدھا وضو کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے باپ ہو لوگ کے ذرا حساب سے بتائیے. ہم تو نہیں پوچھنے جاتے کسی سے, ہم سے سب پوچھیں. آپ لوگ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ازاداری کیوں کرتے ہیں؟ یہ روزے کیوں؟ یہ علم کیا ہے؟ یہ تعبد کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ تم کون ہو؟ جاؤ اپنا راستہ چلو. قیامت میں پوچھیں گے بھائی بات کریں, ہمیں اپنی کام کرنے تو تم اپنا کام کیا. یہ کیا ہے؟ ہم تو کسی کے گھر میں نہیں جانتے. تم کیوں فکر میں پڑے ہو؟ جناب آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ جناب دیکھیے میں نے اس سلوگن کا جواب نکالا, مگر سلامات ذرا بآواز صرف سلوگن اور نعرے بازی, اور کوئی جان تو ہے نہیں کسی کے مذہب میں, دلیل تو ہے نہیں, آیت تو کوئی ساتھ ہے نہیں, حدیث تو کوئی ساتھ ہے نہیں, رسول اللہ کی سیرت تو کوئی ساتھ ہے نہیں, بس نعرے ہیں. نعرے لگائے اور بھیڑیا تھکا سے سب چلے, اور علم بھی نہیں ہے. توجہ کر جناب, قاعدہ یہ ہے کہ جن باتوں کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے اس پر عمل کرنے والوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ کیوں عمل کرو. عمل نہ کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ عمل کیوں نہیں کرتے. نماز واجب ہے کہ نہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھے کہ جناب آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ارے کہ کوئی نہیں پوچھتا. ہاں اگر کوئی نہیں پڑھتا تو مسلمان پوچھتا بھیا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھنے والے کا کون پوچھے گا کیوں پڑھتے ہو؟ رمضان میں اگر بے روزہ دار دیکھیں گے تو پوچھیں گے بھیا روزے سے کیوں نہیں ہو رمضان کا مہینہ؟ ایسا تو نہیں دینا کہ کوئی روزہ رکھے تو کہ چائے لیجیے سگریٹ پیجیے, ہم روزے سے کیوں روزہ رہے ہو بھائی؟ کیوں ہے؟ رمضان ہے اس لیے روزہ ہے. حاجیوں کے قافلے جاتے ہیں, ہم نے نہیں سنا کہ آپ حج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی واجب ہے لہذا جا. تو جتنے واجبات ہیں ان کے تاریخ سے پوچھا جاتا ہے, عمل کرنے والے سے نہیں. اللہ اصلوں کو کیا ہے کہ ذہن میں محبت اہل بیت کو واجب سے زیادہ قرار دیا گیا. تم ہم سے پوچھنے والے کون کہ تم اہل بیت سے محبت کیوں کرتے؟ اب آج سے ہم تم سے پوچھیں گے تم محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ جواب تم دو. ہم فضائل علی پڑھتے ہیں, ہم فضائل علی پڑھتے رہیں گے. جو نہیں پڑھتا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں نہیں پڑھتے. پڑھنے والے سے کون پوچھے؟ بات پر ٹکا سا جواب رکھا ہے. اگر آپ مجھے پوچھیں گے آپ ممبر سے فضائل کیوں پڑھتے ہیں تو ہم کہہ دیں گے جس کا ممبر ہے اس نے پڑھے. اونر ممبر کس کا ہے؟ ممبر رسول اللہ کا ہے. اس ممبر سے اہل بیت کے فضائل پڑھے کہ نہیں پڑھے رسول اللہ؟ ہم لوگ تو یوزرپل ہیں, ہمیں کیا حق ہے یہاں بیٹھنے کا؟ یہ ان کا پلیٹ فارم ہے, اسپیشل پلیٹ فارم بنایا پروفیٹ نے. اسلام کی تبلیغ کا مینیفیسٹو بنایا اپنی سیرت سے کہ اس پر یا ذکر خدا ہوگا یا میرا ذکر ہوگا یا حیات کا ذکر ہوگا, اور کسی کا ذکر کیا ہو تو بتاؤ. تو نہ کوئی کانٹروورسی ہے تذکرے میں, نہ کوئی پریشانی ہے, ہم خان کے پول کریں گے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ افادیت نہیں, افادیت تو اتنی ہے ذکر علی میں کہ توحید کا بھی صحیح تصور باقی رہتا ہے ذکر علی سے.
رسالت بھی نکھرتی ہے ذکر علی سے، قیامت بھی سمجھ میں آتی ہے ذکر علی سے، نماز میں بھی لش پیدا ہوتا ہے ذکر علی سے، روزے میں بھی کیف پیدا ہوتا ہے ذکر علی سے۔ ورنہ دنیا عبادت سمجھ کے نہ کرتی، عادت سمجھ کے کرتی۔ عادت و عبادت میں فرق ہے۔ جو ذکر خدا کی لذت ہے وہ ذکر علی سے آتی ہے، اور پھر ہم کو آرڈر ہے اسپیشل کلیئر آرڈر، کوئی نہیں لفظوں کہتے زینوا مجالسکم، ذکر علی آرڈر بعد میں، زینت تو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے، یعنی اگر ذکر علی نہیں ہے تو مجلس نہیں۔ اور بہت زمانے گزر گئے حضور، سولیوں پر چڑھائے گئے وہ ذکر علی سے، زندہ قبروں میں دفن کیے گئے وہ ذکر علی۔ آج کوئی روک نہیں سکتا ہے ذکر، تو اب پروپیگنڈے روکیں گے، نعرے روکیں گے، سلوگن روکیں گے، تو جو رکنے والے ہیں وہ رک جائیں، مگر اللہ کا وعدہ تو نہیں رک سکتا، نبی کی تمنا تو نہیں رک سکتی۔ اور ٹھیک ہے دنیا بدل جائے، چند رہ جائیں، چند کیا ایک بھی رہ جائے، مگر کوئی نہ رہے گا تو پوتا تو زندہ ہی بیٹھا آپ جو بلا کر سنا، یہ میں نے اپنے موضوع کا خلاصہ ہے کہ بھئی ہم تو یہی پڑھتے تھے، یہی پڑھتے ہیں، اور دعا دیجئے کہ جب تک حق علی پڑھنے کی ہمت رہے ممبر پر، ورنہ اس سے پہلے ہی سانس رک جائے، کیونکہ کچھ نہیں ہے سرمایہ حیات میں نجات کے لیے، اگر ہے تو یہی ایک پیور چیز ہے، یہی ایک خالص چیز ہے، حب علی، حب علی، اور وہ بھی جیسی ہونا چاہیے ویسی نہیں ہے، سلمان جیسی نہیں ہے، مرداد جیسی نہیں ہے، ابو ذر جیسی نہیں ہے، توجہ کرتا ہوں، مالک اشرف جیسی نہیں ہے، ارے جیسی ہونا چاہیے ویسی نہیں ہے، مگر ایسی ہے کہ سب ہم ہی کو علی والا کہتے ہیں، اس سے چڑھیے نہیں، ان کو کہنے دیجیے، ہمارا اعمال نامہ خالی ہوگا تو ان کے اعمال نامے میں تو لکھا ہوگا علی والا، علی والا، سلوات بھیجے ہم ایویڈنس میں اللہ کے سامنے قیامت میں کہیں گے معبود جیسا تو چاہتا تھا ویسے تو نہیں ہوئے علی والے، لیکن ذرا سارے مسلمانوں کے عمل نام میں دیکھ کمی نکلے گے ان میں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم ہی نکلیں گے، اب جیسے کیسے تھے ہم ہی تھے، آواز بھیجے محمد، اب ہماری سرمایہ آپ حساب سے بتائیے کتنی محنت پڑی آپ کو علی سے محبت کرنے میں، کتنی زحمت اٹھائی آپ نے علی کو سمجھنے میں، کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا آپ نے علی فہمی کے لیے، تو کہا نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کاروبار کرتے رہے، بزنس کرتے رہے، درہم و دینار کماتے رہے، یہ کہاں سے آدمی، کہا یہ تو ماں نے دے شیر مادر، ہم کو چھاس کر رہا ہوں، یہ دولت اس مدبے نے کہیں سے حاصل نہیں کی ہے، یہ نسل میں ملی ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ ماں کی طہارت کا اثر ہے، جس کو برباد کرنے کا حق اولاد کو نہیں، ہم کو یہ سرمایہ ڈھونڈنا نہیں پڑا، تلاش کرنا نہیں پڑا، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ تم کو اس نے ایسی ماں کی گود میں پیدا کیا جس نے گھٹی میں حب علی ہوگا میں حسین بھر دیا، اب اس کو ہم نکال کے پھینکتے ہیں، کیوں نکالتے ہیں، کیوں نکالے، یہ ستاتا تو نہیں ہے، یہ تو ہر مشکل میں
یا علی کہنا چھوڑ دوں یا توجہ شیر کھایا ہے؟ ہاں ہاں آپ کی توحید ہمیں خوب معلوم انشاءاللہ اسی قرآن کی روشنی میں سوال ہے. میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن جذبہ ہے، دعویٰ نہیں، دعویٰ علم نہیں ہے لیکن محبت کے جذبے میں اتنا ہے کہ انشاءاللہ ہر مسلمان جان جائے گا بھائی قرآن بھی ہے تو علی والوں کے پاس ہے. ہمارے یہاں تو کسی کو قرآن پر بھروسہ ہی نہیں. آج کیسا قرآن، کیسی بسم اللہ، کیسا سورہ الحمد، کیسا سورہ، یہ سب دین ہے اس مظلوم کی جس نے گلا کٹا کے قرآن پڑھا. کیوں پڑھا حسین نے کربلا میں قرآن؟ کوئی معنی ہے اس کی؟ بلا سبب معجزہ بھی نہیں دکھایا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سر کرتے ہی جب نو کے نیزہ پر بلند ہوا تو سورہ کہف کی تلاوت کر کے حسین نے بتا دی میں قرآن نہیں بول رہا ہوں، اپنی فتح کا اعلان کر. دیکھ لو یہ لڑائی نہ خلافت کی ہے، نہ حکومت کی ہے، نہ اسلام کی ہے، نہ دولت کی ہے. یہ لڑائی صرف قرآن کی ہے. یہ مجھے اس لیے قتل کر رہے تھے کہ مجھے قتل کر دیں گے تو قرآن کو مٹا دیں. میں نے قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ میرا گلا کٹ سکتا ہے، قرآن نہیں مٹا. اور جب قرآن پڑھ رہے تھے حسین تو سب حیرت سے کٹا ہوا سر قرآن پڑھے اور مسلمان پر اتنا اثر بھی نہ پڑے کہ آج پر رحم کرے. کیا حسین کے قرآن پڑھنے کے بعد بی بی زینب کو مسائل میں کوئی کمی کرتی؟ کیا بیمار کربلا کو اذیت دینے میں کوئی تخفیف کرتی؟ انصاف سے بتائیں کیا حسین پر کچھ رحم کیا؟ وہی تعزیہ نے، وہی اذیت. ٹھیک ہے بیعت کی لڑائی تھی تو مردوں سے تھی، وہ شہید ہو گئے. کم سن بچے، کم سن بچیاں، یتیموں نے کیا کیا تھا؟ اور خصوصاً ایک یتیم بچی نے جس کی شبیہ تابوت اٹھے گی. یہ لوگ کہتے ہیں آپ تابوت کیوں؟ انشاءاللہ یہ بھی عرض کروں گا، ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم یاد رکھیں کہ اہل بیت پر کیا ظلم کیا گیا. یہ ہمارا ڈیمانسٹریشن ہے، یہ ہمارا اعلان ہے کہ دیکھو کم سن بچی کو بھی نہیں چھوڑا، کانوں سے بہت تماشے لگا. آج بخشش کا ذریعہ جناب سکینہ، جناب سکینہ کی جیل ہے جو نجات ملے گی مسلمانوں کو. اگر سکینہ نہ چاہتی تو کربلا کے بعد کسی کی نجات کا سوال ہی نہیں. اس لیے کہ حسین جب رخصت ہو کر چلنے لگے تو جو جناب سے کہا اے نانا کے گھوڑے یہ میری آخری سواری ہے، مجھ سے اب چلا نہیں جاتا، مجھے قتل گاہ تک پہنچا دے. تو بھی مجھے جواب دے رہا ہے چڑھائی میں. گھوڑا کیا کہتا؟ ایک مرتبہ سر اٹھا کے امام کو دیکھا اور اشارہ کیا پیروں کی. جو حسین نے دیکھا تو سکینہ سے اٹھی. کس مشکل سے تو حسین گھوڑے کو بیٹھے تھے، کوئی رکاب تھامنے والا نہیں تھا. بہن زینب نے رکاب تھامی تھی. اتر آئے، سکینہ کو گود میں لیا. کہا سکینہ کیوں نہیں جانے دیتی مجھے؟
گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہو، کہا بابا جو گیا پلٹ کے آیا، بھیا علی اکبر گئے اور محمد گئے نہیں آئے، قاسم گئے نہیں آئے، ارے چچا گیا نہیں آیا، بابا آپ جائیں گے آپ بھی نہیں آئیں گے، بابا پیاس مارے گا، بابا ایک کام کیجئے مجھے مدینے پہنچا دیجیے، آپ سکھا دیجیے، شہر نے سر جھکا گلے سے لگایا، پیار کیا۔ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کسی کی بیٹی کسی بات کی فرمائش کرے تو یہ چاہتا ہے کہاں سے پوری کر، سکینہ میں پہنچا دیتا ہوں، میں پانی پلا دیتا ہوں، کہہ کے نیزہ مارا، چشمہ اگلا، یہ پانی ہے سکینہ، وہ سامنے مدینہ ہے، پانی پی لو میں مدینہ پہنچا دوں، اگر نانا کی امت لبخشی جائے۔ سکینہ نے کوزہ پھینک دیا، بابا جائیے، آج جو ہم کو آپ کو نجات ملے گی۔ جناب سکینہ کی دیر کہ بابا خدا، پھر کیا ہوا؟ مجھے شہادت نہیں ہوا، مجھے تو صرف ایک بچی کے کچھ حالات، آگے خیمے میں بیٹھ گئی، امید نہیں تھی سکینہ کو کہ بابا، بالکل امید نہیں تھی، مگر جب گھوڑے کی ٹانگوں کی آواز ہوئی، کہنے پھوپھی اماں شاید بابا آ، دوڑ کے درے خیمہ پائیں، پردہ اٹھایا، دیکھا گھوڑا تو آیا ہے مگر بابا نہیں ہے، لگامیں کٹی ہوئی ہے، زیر اٹھی ہوئی ہے، گھوڑا خون آیا ہوا ہے، تمہوں سے لپٹ گئی سکینہ، اے میرے بابا کے گھوڑے، بابا کیا ہوئے؟ منٹ نہ گزرے کہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، آندھیاں سیاہ چلنے لگی، آفتاب کو گھر لگ گیا، سکینہ سمجھ گئی ہم یتیم ہو کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا، سکینہ کے گوہر چھین لیے، قسم خدا کی یہ وہ گھرانہ تھا کہ اگر ظالم مانگ لیتا سکینہ کہ بیوی اپنے گوہر مجھے دے دو تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا، لیکن ظلم سے کھینچے خون اٹھتے بعد، اس کے بعد جب شام غریبہ آ گئی اور جناب زینب نے بچوں کو شمار کیا تو سب تھے، سکینہ ہی نہیں تھے۔ آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جنین قتل کا دونوں بہنیں پکار رہی، سکینہ کہاں ہو؟ اے میری سکینہ، پھوپھیاں ڈھونڈ رہی ہیں، ایک طرف سے رونے کی آواز محسوس ہوئی، جب پہنچی تو دیکھا سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی بیٹھی اور فرما رہی ہے بابا، بابا شبل نے گوہر تھی، بابا شبل نے تماچے لگائے، بابا سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ اے نہیں، آہستہ سے آواز دی، سکینہ سر اٹھا کے دیکھا کون؟ تو بھی اماں آپ کہتے ہیں، اب بیٹا تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئے، یہ کس کے جنازے سے نکلا؟ اب بھی اماں یہ بابا نہ جنازہ، بیٹی
پہچانا؟ میں تشریح نہیں کر سکتا ہے تم نے جناب زینب کا ایک بیٹی سے باپ کے لیے پوچھنا کہ کیسے پہچانا، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لاش حسین کا کیا حالت ہے۔ میں پکارتی ہوئی آ رہی تھی، بابا بابا، اس لاش کی آواز آئی، سکینہ ادھر آ۔ کبھی دربار ابن زیاد ہے، کبھی دربار یزید ہے، کیا کیا گزر گیا سکینہ پر۔ کا ایک مسخرہ جو درباروں میں بادشاہ ہو کے رہتا تھا، اس کو جب معلوم ہوا یزید نے دربار کیا، کچھ قیدی آئے تھے تو وہ نقلیں کرتا ہوا ہنساتا ہوا یہ دربار کو یزید کے سامنے گیا کہ مبارک ہو تجھے کہ دشمن تجھ کو فتح ہوئی، کچھ مجھے بھی انعام دے دے۔ یزید نے کہا انعام میں کیا مانگتا ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھایا بچی کی طرف، اس کو مجھے کنیزی میں دے۔ یہ سننا تھا، سکینہ نپٹ گئی جھکے زینب سے اور پوچھتی ہے کیا بابا نے یہ بھی وعدہ کیا تھا؟ باہر چلا گیا، یہ قیدی کون ہے؟ یہ آل محمد ہے، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ یہاں کیسے آئے؟ حسین مار ڈالے گئے کربلا میں، اور جس بچی کو تم مانگ رہا تھا وہ حسین کی بیٹی ہے۔ اس نے خنجر نکالا، ہاتھ کاٹ ڈالا، بائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیمار کربلا کے پاس آیا، آقا واللہ مجھے معلوم نہیں تھا، آقا مجھے معاف کرا دو رسول اللہ سے۔ خدا آپ کو کسی ممن اللہ سوائے وہی سکینہ قید خان شام۔ حضور جب سفر کا پہلا اشرا آیا، سکینہ کے گریے میں اضافہ ہی ہوتا تھا۔ لکھا ہے کہ جب شہادت کی شبائی تو نماز مغرب و عشاء کے بعد جناب سکینہ سو گئی۔ آج بیویوں نے ذرا سانس لی کہ آج سکینہ سو گئی خلاف کہ مرتبہ بیدار ہوئی اور پورے قید خانے میں دوڑ رہی، کبھی ماں کے بعد کبھی خودی کے بعد اپنا بابا کہاں چلے گئے، بابا کہاں چلے گئے، اے بھیا سید سجاد بابا کہاں گئے؟ سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کہ سکینہ نے خواب میں دیکھا ہے بابا شہید ہو گئے۔ کہا نہیں ابھی بیٹھے تھی، میں ان کی دعا کرتی، مجھ کو پیار کر رہے تھے، میں کہہ رہی تھی بابا مجھے کیسے چھوڑا دو، وہ مجھ سے کہہ رہے سکینہ آج میں تمہیں لے چلوں گا۔ یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گئے۔ جناب زینب نے آواز دی سید سجاد آ کے دیکھو بہن کا کیا حال ہے۔ بیمار کربلا آئے، جھک
کے بہن کو دیکھا تو پھوپھی اماں بابا لے گئے. ہو گیا جناب حرم قید شرم. اہل بیت میں کوہرام برپا ہو گیا. جناب زینب بھائی کا سید سجاد میں کچھ نہیں چاہتی بیٹا لیکن میری ایک تمنا ہے. پھوپھی اماں وہ کیا کہ ہم سکینہ کے سلسلے میں یزید کا احسان نہیں لیں گے. پھوپھی اماں کوئی سوال نہیں ہے. میری بہن شہید ہے. کرتا اس کا کفن ہے. جائے گی رسول اللہ کے سامنے اور جا کے بتائے گی. کتنی ضرورت نہیں کوئی بات نہیں. دفن تو کر لیں گے کہ فیض خان ہی کے دفن. بیٹا پھر قبر کیسے بنے گی؟ پھوپھی اماں آپ نے پریشان ہتھکڑی سے بندے ہاتھوں سے دیوار میں خاک بچائی. ایک قبر دادا سے آتی. جناب زینب نے فرمایا سید سجاد تم قبر میں اتر جاؤ میں سکینہ کا جنازہ دے دوں. پھوپھی اماں عورتیں جنازہ نہیں اٹھاتی. پھوپھی اماں آپ اتنی ضعیف ہو چکی کہ میں آپ کو زحمت نہ دوں گا. تب پھر جنازہ کیسے دفن ہوگا؟ یہ کہہ کے اپنے ہاتھوں پر بہن کو اٹھایا. قبر کے قریب آئے تو قبر سے دو ہاتھ نکلے. آواز آئی لاؤ میری بیٹی کو مجھے دے. سکینہ کو قبر میں دیا. قبر بند ہو گئی. خواب صحیح نکلا. حسین آئے بیٹی کو لے گئے. ماں قبر پر بیٹھی روتی رہی. اے سکینہ اب یہ ماں کیا کرے گی؟ آپ نے گریا کیا. میں مجلس کو تمام کر دیتا لیکن بڑے غم کی تاریخ ہے عزادارو. جو سمجھے اور سن لو. فیل کہتا ہے کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا جب اسیر قید خانے سے رہا کیے گئے تو بیویاں قید خانے سے نکل کے عطا خانے میں جا رہی تھی مگر ایک بیوی بار بار قید خانے چلی جاتی تھی. بیویاں اس کو پکڑ کے باہر لاتی تھی اور پھر چھڑا کے قید خانے. میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ سکینہ کی ماں ہے. کہتی ہے میں بیٹی کو اکیلا نہ چھوڑوں گی. والحسين
الكتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کلام کسی قسم کا شک نہیں۔ ہدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے صاحبان تقویٰ سے۔ کون صاحبان تقویٰ؟ وہ صاحبان تقویٰ جو غیب پر ایمان لائے تھے۔ قرآن مجید کا آغاز قرآن مجید کے ذکر سے ہوا، اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی مسلمان کو شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کیا اسلام سمجھنے کے لیے کافی ہے کام مسلمان؟ یعنی کیا یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو پڑھ کر ہر کوئی اسلام سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے؟ اگر یہ ممکن ہوتا کہ قرآن کے مطالعے سے اسلام آ جاتا اور قرآن پڑھ کے اسلام سمجھ میں آ جاتا، تو پھر یہ کتاب آسمان پر لکھی ہوتی، تاکہ کوئی آسمانی کتاب ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ نقطوں سے حرف بنتے ہیں، حروف سے لفظیں بنتی ہیں، لفظوں سے جملے بنتے ہیں، مگر چھٹکے ہوئے ستارے جو آسمان پر نظر آتے ہیں، اللہ ان کو مرتب فرما دیتا تو آسمان پر قرآن لکھا ہو، تمام سورے آسمان پر لکھے ہوتے، اور جب بھی مسلمان ہی نے کوئی بھی لیتا تو آسمان پر قرآن لکھا گیا، تو آسمانی کتابیں کوئی انکار بھی نہیں کر پاتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے آسمان پر قرآن کو نہیں لکھا، زمین پر نازل کیا، اور جب زمین پر نازل کیا تو مسلمانوں پر نہیں نازل کیا، رسول اللہ پر نازل کیا، اور رسول اللہ نے اس قرآن کی تلاوت کر کے مسلمانوں کو سنایا، اور قرآن کے معنی و مطالب بیان کیے۔ آج وہی قرآن مجید دینی کتاب، آسمانی کتاب کی حیثیت سے ہمارے سامنے، لیکن کتنا ترجموں میں اختلاف ہے، کتنا تفسیروں میں اختلاف ہے۔ اختلاف خود دلیل ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں قرآن نہیں آیا، اگر آ گیا ہوتا تو اختلاف کیوں ہوتا۔ اور ویسے بھی دنیا کی معمولی کتاب بھی بغیر پڑھائے انسان نہیں پڑھ پاتا، تو اللہ کی کتاب کو بغیر پڑھانے والے کے کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہ منزلیں آئیں گی سامنے۔ آج وہ قرآن جو خود سب سے بڑی دلیل ہے اور سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ رسول اللہ کے بعد قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک گروہ، ایک جماعت، کچھ شخصیتوں کی ضرورت ہے جو ان کے قرآن سے واقف، جگہ جگہ کو قرآن میں تذکرہ ہے، مگر عبرت کا مقام یہ ہے کہ آج اسی قرآن کو انہی اہل بیت کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کی شان میں قرآن میں آیتیں موجود ہیں، اور وہ بھی اس لیے
کہ ہمدردی ان سے ہے، محبت ان سے ہے کہ جو آل محمد کے مقابلے پر آتے رہتے ہیں، آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج دیکھیے یہ ہے کہ ہم نے کسی پر اعتراض کرتے ہیں، نہ ہم کسی کا شکوہ کرتے ہیں، نہ ہم کسی کے مخالفت میں جو کچھ عالم اسلام میں ہو رہا ہے اور جو کچھ عالم اسلام کو سننا پڑ رہا ہے وہ خود انہی کی ذات ہے، کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے کہ مزاج انسان کا یہ ہے کہ بات اگر حد میں رہے تو سب سن لیتے ہیں، کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن جہاں بھی بات حد سے تجاوز کرتی ہے ہر ایک کی زبان کھل جاتی ہے۔ معمولی سی مثال دی، میں ہوں خادم ہوں آپ کا، اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں، لوگوں کی محبت ہے کہ خالی نام نہیں لیتے، کبھی لفظ مولانا لگا دیتے ہیں، کبھی ختم الایمان لگا دیتے ہیں، کبھی قبلہ لگا دیتے ہیں، یہ سب آپ کرتے ہیں، ہماری تو فرمائش نہیں کہ آپ ہمیں مولانا کہیے، آپ ہمیں ختم الایمان کہیے، آپ قبلہ کہیے، لیکن یہ ذکر اہل بیت سے محبت ہے، ان کا ذکر سنتے ہیں تو ادباً زبان سے نکل جاتا ہے اور چلتا ہے، حالانکہ حقیقی معنوں میں کوئی مولانا ہو ہی نہیں سکتا۔ مولانا یعنی ہمارا مولا، مولا تو وہ تھا جو قدیر کا مولا، لیکن یہ بھی اس کا صدقہ ہے کہ جو اس کا ذکر کرے اسے بھی لوگ مولانا کہتے ہیں۔ چل آواز بھیج دیں، اور یہ سب فرقوں میں رواج ہے کہ اپنے اپنے دینی پیشواؤں کو سب مولانا کہتے ہیں۔ کمال یہ ہے مولا کے نام پر لوگ مولانا بن گئے اور مولانا ہی کے خلاف وہ شروع کر دی صلاحات کے۔ یہ نہ سوچا کہ اگر وہی مولانا ہوگا یہ کہاں سے، وہ حقیقت ہے، یہ مجاز ہے۔ آپ نے کہا اب آپ کا چہرہ تو گلاب جیسا ہے، گلاب ہی ختم ہو جائے، گلاب کا ذکر ہی مٹ جائے تو کون سمجھے گا گلاب جیسا کہ کیا معنی ہے؟ تو ذکر مولا ہی ختم ہو جائے تو احترام مولانا کہاں باقی ہے؟ یہ سوچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر اپنے نام کے آگے اپنے وزٹنگ کارڈ پر یا اپنے لیٹر پیڈ پر یا اپنے خط میں دستخط میں لکھوں سید مظفر جرمنی مجتہد العصر والزمان، پھر آپ دیکھیے یہی مجموعہ جو واہ کرتا ہے، سبحان اللہ کرتا ہے، خود سے مولانا کہتا ہے بغیر میرے کہلائے، خود سے ختم الایمان کہتا ہے بغیر میرے کہلائے، لیکن میرے مجتہد مجتہد کہاں سے ہوگا؟ یہ تو کل کہہ رہے تھے میں وکیل ہوں، یہ LLB ہوں، یہ مجتہد کیسے لکھا ہے انہوں نے؟ بولنے لگیں گے آپ تو آپ کی کوئی غلطی نہیں، غلطی میری، میں اچھا خاصا مولانا تھا، اچھا خاصا تھا، وہ بھی نہیں تھا آپ کہتے تھے محبت سے، لیکن جو میں نے اپنے کو مجتہد العصر لکھ دیا تو سب بگڑ گئے، یہ کام سے مجتہد رکھ رہا ہے، کتنی فقہ پڑھی ہے، عربی پڑھی ہے کہ نہیں، یہ کتاب پڑھی ہے، ایک ہنگامہ ہے۔ تو جب میں نے اپنے سے حد سے بڑھ کے اپنے سے زیادہ عالموں سے اپنا مقابلہ کرنا چاہا تو ہر شخص اعتراض کرنے لگا۔ وہی میں عرض کرتا ہوں، مسلمان کو مسلمان کی حد پہ رکھیے، صحابیت کو صحابیت کی حد پہ رکھیے، اہل بیت کا مرتبہ پہچانیے۔ جب بھی کوئی آل محمد کے مقابلے میں آئے گا، جب مجتہد العصر والزمان قبول نہیں ہے اس ملت کو کا مقابلہ کیسے قبول ہے؟ تو ہم کچھ نہیں کہتے، لوگ کہلاتے ہیں اور لوگ جانتے ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو جو چیز عرض کر رہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن مجید میں اللہ نے ہر خوش کو تر رکھا، کوئی ڈرائی اور ویٹ چیز ایسی نہیں ہے کائنات کی جو قرآن میں نہ ہو،
اور یہ قرآن مجید جامع عمان کتاب ہے. کیا نہیں ہے قرآن؟ لیکن قرآن کسی چیز کی کتاب نہیں کہتا. دیکھیے علم طب، میڈیکل سائنس قرآن کی آیات میں موجود ہے، لیکن اس کو میڈیکل بک نہیں کہتے، جس کی کتاب نہیں کہتے قرآن. قرآن میں فلسفی موجود ہے، قرآن میں بہترین فلسفہ اسلام موجود ہے، لیکن فلسفے کی کتاب قرآن نہیں کہلاتا. قرآن کے اندر ستاروں کا تذکرہ ہے، آفتاب کا تذکرہ ہے، ماہتاب کا تذکرہ ہے، لیکن ایسٹرالوجی کی کتاب نہیں کہلاتا. قرآن کے اندر نور کا تذکرہ ہے، مگر فزکس کی کتاب نہیں کہلاتا. قرآن کے اندر مادیات کا تذکرہ ہے، رسومات کا تذکرہ ہے، کیمیا کا ذکر قرآن کے اندر ہے، لیکن کیمسٹری کی کتاب نہیں کہلاتا. قرآن کے اندر جمادات کا ذکر ہے، لیکن جیولوجی کی کتاب نہیں کہلاتا. قرآن کے اندر درختوں کا تذکرہ ہے، لیکن نباتات کی کتاب نہیں کہلاتا. قرآن کے اندر حیوانوں کا ذکر ہے، حیوانوں کے نام پر سورے ہیں، لیکن قرآن بایولوجی کی کتاب نہیں کہلاتا. ہے سب کچھ کتاب ہی کہلاتا ہے، کتاب اسلامی کی کہلاتا ہے، کتاب مذہبی کی کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی علم مذہب کے دائرے سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی علم مذہب کے دائرے سے باہر نہیں. ہر چیز قرآن میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو. تو خالی عربی پڑھ لینے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے. جب آدمی اتنے علوم کا ماہر ہو تو قرآن سمجھ پائے گا. لیکن قرآن کا ماہر نہیں ہوگا. جس کے زیر و زبر میں معنی پنہا ہو، جس کے ایک ایک نقطے میں معنی پنہا ہو، اور ایک نقطہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو مطلب سمجھ میں نہ آئے. جس کے زیر و زبر میں فرق ہو جائے تو معنی بدل جائے. جس کے رکنے میں، آیت پر ٹھہرنے میں اور ملانے میں جملوں کے معنی بدل جاتے ہو تو اس کو کون سمجھے گا؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں معبود، جب تو نے قرآن نازل کیا تھا تو قرآن کے ساتھ ایک لغت بھی نازل کر دیتا تاکہ قرآن کو ہم اس لغت سے سمجھتے رہتے. تو لغت تو نازل نہیں کی اللہ نے، قرآن نازل کیا. یا اتنی سمپل عربک لینگویج میں نازل کرتا، اتنی سادہ زبان میں نازل کرتا کہ ہر عربی سے واقف، ہر عربی پڑھنے والا قرآن کے معنی سمجھ لے. لیکن نہج قرآن خود یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کی لینگویج یہ کہہ رہی ہے کہ نازل ہوا ہوں تمہاری زبان میں، لیکن تم بھی ایک آیت ایک سورہ بنا نہیں سکتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ بنا نہیں سکتی؟ جب لفظیں نہیں بنا سکتی دنیا تو معنی کیا بتا سکے گی دنیا؟ وہاں تو لفظوں کا چیلنج. دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا سورہ بنا لاؤ. آج 1400 برس ہو گئے کوئی سورہ کی آیت بھی نہ بنا پایا. تو جب قرآن کا سرفیس، اس کی لفظوں کا جواب دنیا نہیں بنا سکی تو معنی کا جواب کہاں سے لائے؟ تو اب کیسے سمجھیں گے قرآن؟ بغیر لغت کے، بغیر ڈکشنری کے قرآن نازل کر دیا. لغت لکھی دنیا والوں نے، کتاب اللہ کی لغت بندوں کی، بندوں کی لغت کلام سمجھتے چلے تو ظاہر ہے کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا. تو نہیں، اللہ نے کہا بھائی میں اگر لغت نازل کر دوں گا تو جیسے تم قرآن کے معنی بدل لیتے ہو، لغت کے معنی بھی بدل لو گے. لہذا میں لغت تو بھیجوں گا مگر کتاب کی شکل میں نہیں، بلکہ میں لغت بھیجوں گا سیرت کی شکل میں. قرآن میری کتاب ہے، اس کو ڈکشنری سے نہ سمجھنا، لغت سے نہ سمجھنا، اس کو سیرت رسول سے سمجھنا. قرآن کی آیتیں رسول اللہ کی سیرت سے سمجھی جائیں گی. صلوات بھیجتے قرآن کی آیتوں کو ڈکشنری
ڈکشنری سے نہیں سمجھا جائے گا. مثال مشہور ہے، برابر آپ سنتے رہتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اقیم الصلاۃ حکم ہے قرآن کا، نماز کو قائم کرو. اور کتنا اہم فریضہ ہے نماز، کہ نماز کے لیے حکم ہے قبل ما سواها وليدرك الجماعة. اگر نماز قبول ہو گئی تو ہر عمل قبول ہے، اور نماز اگر رد ہو گئی تو ہر عمل رد ہو گیا. بات آ گئی ہے نماز کی، تو دو جملے آپ سماعت کرنا. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک جماعت ہے جو کہتی ہے نماز پڑھو گے، بات کرو صرف نماز پڑھو. نماز نہیں پڑھو گے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اور یہ حدیث پڑھتی ہے. حالانکہ اس میں پڑھنے کی بات نہیں ہے، حدیث میں پڑھنا تو ہے ہی، جیسی کیسی جس سے جیسی پڑھی جائے پڑھنا تو ہے ہی ہے. نماز نہ پڑھنے کا تو کسی مسئلے میں کوئی جواز ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پڑھنے کو نہیں کہا ہے کہ جس نے نماز پڑھی اس کے سارے اعمال قبول ہوں گے. قبل ما سواها، جس کی نماز قبول ہوگی اس کے اعمال قبول ہوں گے. جس نے پڑھی اس کے نہیں، جس نے نماز پڑھی اس کے سارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. پڑھنا تو ہے ہی ہے، وہ تو مست ہے، واجب ہے. جس کی نماز قبول ہوگی اس کے عمل قبول ہوں گے. تو نماز قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ پڑھ لینا کافی نہیں، پڑھیں گے تو سارے مسلمان. عمل ان کے قبول ہوں گے جن کی نماز قبول ہوگی. اس کا لازمی نہیں ہے کہ جس نے پڑھ لی قبولی ہو گئی. اللہ کے اوپر ہے ایکسیپٹنس. یہ تو آفر ہے، خدا ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا تو ہر عمل قبول ہوگا. تو اب پوچھنا پڑے گا گھبرا کے کہ نماز کا ہے وہ قبول ہوگی. تو پیغمبر نے فرمایا کہ جو مجھ پر اور میری آل پر درود نہیں بھیجے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ عمل کا بھی انحصار کسی کو ہے. تو جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی اس کے بغیر قرآن کیا قبول ہوگا. صلوات بھیجتے اب آپ لہذا فرمائیں. تو مجھے جو آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ یہ کہ سب قرآن 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 پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن پر چلو، قرآن ہی اسلام ہے. اور پھر یہ تو 4 مصرے ہوتے ہیں اور بیعت یہ ہوتی ہے کہ سوائے اللہ کے کسی سے نہ مانگو، کسی سے دعا نہ کرو، کسی کی طرف نہ دیکھو. یعنی یہ معلومات ساری تبلیغ ہی آل محمد سے ہٹانے کے لیے، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اب گمراہی میں گمراہی جو نظر آ رہی ہے مسلمانوں کو وہ صرف آل محمد کی محبت ہے، آل محمد سے وابستگی ہے، جس کے لیے سب چلا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر قرآن ہے تو میں نے آیت پڑھی ہے، پہلے ہی ٹکڑا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ ذالک آدھا نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. پڑھ رہے ہیں ہم یہ کتاب، اور اس کتاب میں لکھا ہے وہ کتاب. یہی بتاتے ہیں علماء اسلام کہ ہم تو قرآن سمجھ کے لے کے بیٹھے، اللہ کی کتاب لے کے بیٹھے، اس کتاب کو قرآن سمجھ کے بیٹھے، اور جیسے ہی قرآن کھولا اس نے کہا وہ کتاب ہے کہ نہیں، وہ کتاب ذالک الکتاب. بتائیے آپ وہ کتاب کون سی ہے؟ آج نہیں بتاؤں گا، آخر انشاءاللہ اس کی نوبت آئے گی تاکہ سسپینس میں رہے مسلمان کہ بھائی یہ نہیں کہ یہ کہا نہیں ہے، کہا بھی ہے. آدھا قرآن بھی کہا، یہ قرآن آدھا بھی کہا ہے، مگر آدھا نہیں کہا ہے. وہ اس کا مطلب یہ جو تم ہاتھ میں لیے ہو یہ نہیں، وہ
اب آپ کہیں یہ وہ میں فرق کیا ہے؟ میں نے وہ دیکھی نہیں تو فرق کیا بتاؤں؟ میں تو قیاس کر رہا ہوں. میں نے دیکھا ہی نہیں تو میں فرق کیا بتاؤں؟ میں نے تو یہ دیکھی اور اسی پر ہم سب کا ایمان ہے. وہ دیکھی نہیں. کتاب آئے گی سامنے تو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد. لیکن ایک اشارہ کر دیا قرآن کہ وہ کتاب ہے اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ وہ کتاب نہیں ہے. ہدایت ہے کس کے لیے؟ صاحبان التقویٰ کی. یہیں سے بات ختم ہو گئی کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے. سارے مسلمان تو متقی ہوتے نہیں. اگر سارے مسلمان متقی ہیں تو علماء تقویٰ کیوں دے رہے؟ دینا ہی دلیل ہے کہ ہمارے علماء ہم مسلمانوں کو نہیں جانتے. تو جب متقی نہیں تو ہماری ہدایت نہیں. تقویٰ اختیار کریں اور تقویٰ اختیار کریں تب وہ کتاب ہماری اور خالی ہونے سے الذین یؤمنون بالغیب. متقی بھی نہیں. ان متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن سب کے لیے ہدایت کہاں ہوا؟ مجھے چھاٹ دیا اللہ نے خود ہی. کلمہ کو ہدایت نہیں ہے. جو تقوی کی منزل تک پہنچے ہیں ان کے لیے ہدایت اور متقی نہیں ہے جو غیب پر ہی رکھتے ہیں ان کے. اب ایمان رکھنے والے کتنے ہیں؟ اسی لیے آخر میں ایک اپنی حجت کو غائب کر دیا کہ دیکھو کتنے غائب پر ایمان رکھنے والے. تو سب تو کٹ گئے قرآن سے, ہم ہی بچے. صلوات بھیجیے محمد. جو غائب پر ایمان رکھے گا قرآن اس کے لیے ہدایت بنے گا. جب تک غیبت پر ایمان نہیں ہوگا, کیونکہ غیب سے مراد خدا ہے. کہاں لکھا ہے غیب سے مراد صرف خدا ہے؟ ابھی غیب سے مراد تو جنت بھی ہے, غیب سے مراد تو جہنم بھی ہے. ارے غیب سے مراد تو حضرت ابلیس بھی ہے جس کو نہیں دیکھا اور ایمان رکھنا پڑا. وہی غیب پر ایمان ہے. بے دیکھے ایمان لائے. اور کمال کی بات ہے کہ شیطان کے متعلق جتنی بھی آیتیں قرآن میں ہیں سب پر ایمان ہے لوگوں کا. شیطان کے سلسلے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے الحمدللہ مسلمانوں میں. ابلیس پر سب کا ایمان ہے. میں کچھ کہہ گیا. ابلیس سے بچانے والے پر نہیں ہے, ابلیس پر تو ہے. اور جو کچھ اللہ نے کہا ہے ہر بات پر ایمان. وہ جھگڑا بھی نہیں, فرقوں کا بھی جھگڑا نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس کس کے لیے ہدایت ہے وہ آئے گی انشاءاللہ. اسی اشرے میں ہوا کیا ہے, ایمان بالغیب کیا ہے, اور کس فرقے کے پاس تقویٰ ہے اور کس فرقے کے پاس علم غیب ہے. متقی کا متقی کیا پیجامہ اونچا پہننے سے آدمی متقی ہو جاتا ہے؟ کیا داڑھی بڑھانے سے آدمی متقی ہو جاتا ہے؟ کیا تسبیح ہاتھ میں چلانے سے آدمی متقی ہو جاتا ہے؟ یہ تو رسول اللہ بتائیں گے کہ تقویٰ کیا ہے. جب اصحاب سے پوچھا رسول اللہ تو مڑ گئے علی کی طرف. یا علی حب کا تقویٰ والایمان, تمہاری محبت تقویٰ اور ایمان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. علی کی محبت نہیں, وہ
متقی نہیں، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ مومن نہیں. غیب تو غیب، ظاہر کا مومن نہیں. تو سب کینسل. علی والوں کا رہ گیا قرآن. سمجھو، اور لا رہے ہیں قرآن کو علی والوں کے مقابلے. قرآن کو عمل کرو. تم سمجھو ہم تو عمل کرتے ہی ہیں. ہم قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے. ہم نے رہبر ہی اس کو مانا ہے جو نہ قرآن سے الگ ہو نہ قرآن اس سے الگ ہو. اور ہم نے کیا کہ پیغمبر نے کہا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. جو علی کو چھوڑ دے قرآن کہاں ملا؟